شہید ہوئے. راہ حکم صدر شکر ادا کیا اور واصل باغ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب آپ ظاہری طور پر صحابہ کرام کے سامنے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شیشی میں کربلا کی مٹی دی تھی. آج کی ایک شیشی میں کربلا کی مٹی تھی اور مٹی ام سلمہ کو دے کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گئے. سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گئے. ادھر امام علی مقام شہید ہوئے، جسم کہیں جلا ہے، سر کہیں جلا ہے، لوگوں میں جشن منانے لگا، جشن لوگ منانے لگے. یزیدی اپنے خیمے کی طرف چلے گئے، جشن منانے لگے. ادھر مولا حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی. حضرت ثقیلہ کی کان کی بالیاں نوچ لی گئی اور کچھ تو تھا نہیں وہاں مال و زر تو نہ ملتا. وہاں تو دین ہی دین تھا، دنیا نہیں تھی. کچھ نہیں ملا. عورتوں کی سب سے چادر چھینی. وہ عورتیں جو حقیقت میں پردے دار تھیں انہوں نے فوراً چادر چھنتے ہی اپنے بالوں سے اپنے منہ کو چھپا لی. یہ پردہ تھا، اس کو پردہ کہتے ہیں. آج ہماری ماں بہنیں بجائے پردہ کرنے کے خود سج سنور کر دوسروں کو اپنا جسم کی نمائش کرنے کے لیے خود بازار جا رہے ہیں، میلوں ٹھیلوں میں جا رہے ہیں. بولیے جا رہے ہیں ہم کیسے حسین ہیں؟ یہ ہمارے فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں. ہم کیسے حسین ہیں؟ کیسے ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ اسی پردے کو بچانے کے لیے میاں اسی قرآن کو بچانے کے لیے سب کچھ ہوا ہے. سب کچھ اسی کے لیے ہوا ہے. ہم تو زمانی پر اپنے نعرہ لگا لیا ہے کہ حسین ہے، باقی ہر اس مقام پر ہم نظر آ رہے ہیں جہاں پر ذلت و رسوائی اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کہنا کہہ رہے ہم مسلمان ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں پریشان ہیں، ہم اپنے کاموں سے پریشان ہیں، ہم نے عمل ایسے کر رکھے ہیں کیوں پریشان. ورنہ مسلمان تو وہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم غم کرو نہ تم خوف کھاؤ، نہ تو غم کرو نہ کوئی خوف کھاؤ، ڈرو مت. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سب سے اوپر رہو گے، تم ہی سب سے آگے رہو گے، تم ہی سب سے آگے رہو گے، تم ہی سب کے اوپر رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. شرط کیا ہے کہ مومن بن جاؤ. اب جب ہم مومن بن جائیں تب تو کچھ ہے. باقی اگر ہم جس راستے پر چلیں گے اسی راستے پر ہمارا حشر ہوگا، اسی راستے پر ہمارا حشر ہوگا. ہم جس کی نقل کریں گے اسی نقل والے کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اللہ نے توفیق دی کہ ہم وہ کام کریں. حضرت مسلمان کو خوشی دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں. ادھر امام حسین شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے. آپ کا لاشا ڈلا ہوا ہے، خیمے جل گئے ہیں، نگاہیں چھین لی گئی ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سورج ڈوبنے کا وقت ہوا، سورج ڈوب رہا تو ہلکا سا اندھیرا ہوا. وہ اس دن کے پہلے سورج ڈوبنے پر لالامی نہیں ہوتی تھی. تو سورج ڈوبتا ہے تو لالامی ہوتی ہے، لیکن اس دن سے پہلے کربلا سے پہلے جب سورج ڈوبتا تھا تو لالامی نہیں ہوتی تھی. اجالا رہتا تھا، روشنی رہتی تھی، سفیدی رہتی تھی، لالامی نہیں رہتی تھی. لیکن جس دن مولا شہید ہوئے اس دن سے سورج میں بھی لالامی ہوا. کئی مہینوں تک روایتوں میں ہے، کئی مہینوں تک کربلا کوفہ کے آس پاس علاقوں میں جو سامان اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، تازہ خون نکلتا تھا. لوگ حیران و پریشان ہوتے تھے یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. شام کا وقت تھا، تھوڑا سا گھٹا اندھیرا شروع ہونے والا تھا، مغرب کا وقت تھا. یزیدی خوشیاں منا رہے تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئیں دیکھیں کہ بھائی کہاں ہے، بھائی کہاں ہے. ادھر ادھر دیکھا تو کہیں سر نظر آیا.
کہیں جسم نظر آیا، پیشانی سے تیر کو نکالا آپ نے، پیشانی سے تیر کو نکالا، سینے سے جو ہے نیزے کو نکالا، اور جسم پہ جگہ جگہ تیر لگے ہوئے وہ جلدی جلدی آپ نے نکالے، چہرے سے گند و غبار صاف کی امام حسین کو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ بیٹھی ہے، منہ چھپا ہوا ہے بالوں سے، اللہ اکبر، رضا نہیں ہے، اتنے میں جو ہے پیچھے سے پرچھائی نظر آئی، پرچھائی نظر آئی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی خبردار وہیں رہنا، کون ہے؟ ہم خواتین اسلام ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے گھر سے ہیں، ہم کسی کے سامنے بے پردہ نہیں جاتے، تم جو بھی ہو وہیں پر رہنا۔ ایک پرچھائی نظر آئی تو آپ نے سوچا کوئی ہے، تو اس پرچھائی سے آواز آتی ہے، بیٹا زینب میں کوئی اور نہیں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ آپ نے آواز دی ماں آپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، آپ کہاں؟ تو صرف اور صرف پرچھائی نظر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بیٹا ہم تمہیں نظر نہیں آ سکتے، ہم تو صبح سے تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم صبح سے تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر وہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جتنے فرشتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جتنے جنات ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں تک مصطفیٰ جان رحمت جنت کو چھوڑ کر میدان کارزار میں آ گئے، میدان کارزار میں آ گئے، وہ شیشی میں ہر شہید کا خون تھوڑا تھوڑا بھر رہے ہیں، چہرے پر ان کے گرد و غبار ہے، وہ صرف اور صرف تمہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیٹا امتحان میں ڈگمگا جائے، ہے نا؟ آواز دے رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ شام کا اندھیرا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی، سوچا کہ اور قریب جائیں، اتنے میں وہ سایہ غائب ہو جاتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کے اوپر ایک پرندہ آتا ہے، اور پرندہ جو ہے لوٹتا ہے، لوٹنے کے بعد خون کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے مدینے کی طرف، مدینے کی طرف اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ وہاں راستے میں ایک یہودی کا باغ تھا، اس باغ کے اوپر وہ کھجور کے پیڑ پر وہ پرندہ بیٹھ گیا، یہودی اپنے لیے کھانا لینے کے لیے گیا تھا، اپنی بچی کے لیے، اس کی بچی اندھی تھی، اس کی بچی اندھی تھی، باپ نے کہا کہ بیٹا تم آواز لگاتی رہنا تاکہ کوئی باغ کے اندر نہ آئے، وہ آواز لگاتی رہی، اور آواز لگاتے لگاتے اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا وہیں پر وہ ٹیک لگا کر لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی اس کی، سو گئی، اب سو گئی تو وہ پرندہ تھوڑا سا پڑ پڑایا تو ایک بوند اس کے پروں سے گری، اس کی آنکھ پر گرتی ہے، آنکھ اس کی روشن ہو جاتی ہے، آنکھ روشن ہو جاتی ہے، جب اس کی آنکھ روشن ہوئی، اسے روشنی ملی، دیکھا اسے، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ ہو نہ ہو یہ پرندے سے ہمارا خون گرا ہوا ہے، ہماری آنکھ میں روشنی آ گئی، وہ پرندے سے کہتی ہے کہ پرندے جس کا بھی خون تو نے ہماری آنکھ میں گرایا ہے، تجھے اسی خون کا واسطہ ہے، ایک بوند اور گرا دے، ایک بوند اور گرا دی۔ ابھی پرندے نے اپنی مرضی سے بوند نہیں گرائی تھی، گر گئی تھی، لیکن اب اس نے اپنی مرضی سے پھر بوند گرائی، پھر اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی کہتی ہے بابا جان، اس کا باپ کھانا لے کر آ گیا، بابا جان ہماری آنکھوں میں روشنی آ گئی، کیسے آ گئی؟ یہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بوند اس کے اندر سے گرا خون کا، ہماری روشنی آ گئی، دوسرا گرا، دوسرے روشنی آ گئی، اللہ کیسا پرندہ ہے، کیسا خون ہے، کیسا پرندہ ہے، کیسا خون ہے، اللہ وہ پرندہ اپنی زبان میں آواز دیتا ہے، میں پرندہ نہیں ہوں، میں پرندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں جو پرندے کی شکل میں ہوں۔ امام حسین نبی کی نواسے کربلا میں شہید ہو گئے، میں ان کے خون کو جذب کر کے ان کی بیٹی سغرا کو مدینہ منورہ لے کر جا رہا ہوں بتانے کے لیے کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ اللہ یہودی نے دیکھا ہم تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ابھی تک ہماری بچی کی آنکھ میں روشنی نہیں آئی تھی، جس نبی کی نواسی کی خون کی بوند گر گئی آنکھ میں، روشنی آ گئی، اس نبی کی کیا شان ہوگی۔ ہم آج سے اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ پرندہ پرواز کرتا ہے، حضرت سغرا اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی، حضرت سغرا کے پاس آتا ہے، وہ پرندہ پڑ پڑاتا ہے، اس طرح سے پڑ پڑا کر
خون کی چھینٹیں چھوڑتا ہے، پھر دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت زہرا اٹھی، دیکھا، آواز دی حضرت ام سلمہ کو۔ حضرت ام سلمہ کیا بات ہے بیٹا، کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک پرندہ آیا تھا، وہ اس نے خون یہاں پر لگا دیا ہے اور اس خون سے ہمیں نانا جان کی بو آ رہی ہے، اس خون سے ہمیں نانا جان کی، بابا جان کی بو آ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ سمجھ گئی، دوڑ کر اندر کمرے میں گئی، وہ شیشی اٹھائی جو اللہ کے نبی نے دی تھی، دیکھا کہ وہ مٹی جو خون بھری تھی شیشی میں، وہ خون میں تبدیل ہو چکی، خون میں تبدیل ہو چکی۔ اس طرح ہمارے اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور بہت سے واقعات ہیں کربلا کی بات کے، بہت سے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی باقی رہے تھے۔ مردوں میں صرف امام زین العابدین باقی بچے تھے، انہی سے مولا حسین کی نسل چل رہی ہے، انہی سے نسل چل رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین طرح طرح بچے تھے، سارے کربلا والے جو تھے اسیر تھے، ساری عورتوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا۔ حضرت سکینہ کے گلے میں ایسی اتنی ٹائٹ رسی تھی کہ آپ کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اور ویسی حالت میں وہ لیے جا رہے تھے، سفر کرا رہے تھے۔ امام زین العابدین کو ہاتھ پیروں میں اتنا لوہا پہنا دیا گیا تھا کہ آپ اس کے وزن سے جو ہے اس طرح چل رہے تھے جیسے بندہ نماز پڑھنے میں رکوع میں رہتا ہے، رکوع میں رہتا ہے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا، وہاں پر رکا، کھانے پینے میں لوگ مصروف ہو گئے، اسیران کربلا ڈلے ہوئے ہیں، بندھے ہیں، رسیاں بندھی ہیں، ہاتھ میں بندھے۔ ایک بوڑھی عورت جس کا سامنے ایک مکان تھا، ایک جھوپڑی تھی، ایک مکان تھا، وہ آئی دوڑ کر، جب بھی وہ کسی قافلے والے کو دیکھتی وہ دوڑ کر آتی، قافلے والے سے پوچھتی تمہارے قافلے میں کوئی حکیم ہے، کوئی حکیم ہو تو وہ اپنے بچے کو جو ہے دوا کرا دے، ہمارا بچہ بہت بیمار ہے کافی وقت سے۔ اس نے دیکھا قافلہ آیا ہے، اسے کیا معلوم کس کا کیسا قافلہ ہے، اسے نہیں معلوم کس کا کیسا قافلہ ہے۔ اب اس قافلہ دیکھا، اب وہ آ گئی دوڑ کر، شبر کے پاس گئی، ابن سعد کے پاس گئی، ابن زیاد کے پاس گئی، سنان کے پاس گئی، تم میں کوئی حکیم ہے، تم میں کوئی حکیم ہے؟ کہا ہم میں کوئی حکیم نہیں، ہم میں کوئی حکیم نہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ہم میں کوئی حکیم نہیں۔ تو کہا وہ لوگ بیٹھے ہیں جو تمہارے قیدی ہیں، تمہارے جو قیدی ہیں ان میں کوئی حکیم؟ تو کہا ہمیں نہیں معلوم، پوچھ لو جا کر۔ وہ بوڑھی عورت امام زین العابدین کے پاس پہنچتی ہے کہ تم میں کوئی حکیم ہے، ہمارا بیٹا بہت بیمار ہے، ہمارا بیٹا بہت بیمار ہے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میں حکیم ہوں، فرماتے ہیں میں حکیم ہوں، اللہ اکبر۔ تو چلو میرے بیٹے کو دیکھ دو۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو ان لوگوں نے باندھ رکھا۔ وہ گئی شبر کے پاس، انہیں کھول دو تاکہ ہم اپنے بیٹے کو دکھا دیں۔ تو کہا ہم کھول تو دیں گے لیکن ہم درہم و دینار کے بندے ہیں، تمہارے پاس کچھ ہے ہمیں دو، ہم کھولے دے رہے، ہماری زندگی بھر کی پونجی ہے اس پوٹری میں زندگی بھر کی پونجی ہے، اس کو لے لے، انہیں تھوڑی دیر کے لیے کھول دے اور ساتھ میں تو بھی چل، اگر تجھے ڈر ہو۔ آگے آگے بوڑھی عورت ہے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین ہیں، ساتھ میں پیچھے پیچھے دشمنان دین ہیں، شبر ہے، سنان ہے، ابن سعد ہے۔ آگے بوڑھی عورت تھی، پہلے گھر کے اندر پہنچ گئی، دیکھا اس کی بیٹی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بھائی کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ جب یہاں سے گئی تھی، آپ 3-4 گھنٹے کے بعد آئی ہیں، آپ جب یہاں سے گئی تھی اس کے تھوڑی دیر بعد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی عورت باہر نکل کر آئی، امام زین العابدین نے فرمایا کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہا ہمارے بیٹے کو اب دوا کی ضرورت نہیں، اب دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارا بیٹا انتقال کر گیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم اس مرض کے بھی حکیم ہیں، ہم اس مرض کے بھی حکیم ہیں۔ تو اپنے بیٹے کے پاس میں لے کر تو چلو، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے کے پاس گئے، اس کا ہاتھ صرف پکڑا، پکڑنے کے بعد فرماتے تو کہاں سو رہا ہے؟ ابھی تو تجھے اپنی ماں کی خدمت کرنا ہے، اتنا فرمانا تھا کہ اٹھ کے بیٹھ جائے، اور ایسے ہی نہیں بیٹھتا،
جو بیماری تھی اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تندرست توانا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ ابن سعد نے دیکھا، پریشان ہو گیا دیکھ کر، یہ تو مر گیا تھا، انہوں نے زندہ کر دیا، تو مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگا کہ ارے واہ، اتنی زندہ کرنے والے ہو تو اپنے بابا حسین کو زندہ کر دو، اپنے بابا حسین کو زندہ کر لو۔ اللہ کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سو میں نے مرے ہوئے کو زندہ کیا ہے، میں نے مرے ہوئے کو زندہ، میرا بابا تو پہلے سے زندہ ہے، میرے بابا کی زندہ ہونے کی دلیل قرآن دے رہا ہے، اور دیکھ میرا بابا قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا، نیزے پر امام حسین کا سب تھا، آپ کے سر مبارک سے آواز اور ڈھلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بعد میں آپ فرماتے ولا یحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، کیا خدا کی ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ان قریب ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو امام حسین کی، ان کی اولاد کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند شعر اور سن لیجیے آپ جلدی سے، جو میں نے